بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں SNZ کے پلیٹ فارم سے پروگرام روشنی لے کر حاضر ہوا ہوں اپنی ٹیم کے ہمراہ۔ میرے ساتھ موجود مہمان میں محمد علی چیچا صاحب، زبیر صاحب اور حضرت اقدس پیر سید بندی شاذلی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو کے اس روم میں۔ پروگرام کا جو تھیم ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے سوال اور جوابات کا، تو جس سے علم میں ابھی پچھلے سوال میں ہم نے ایک ایسی بیماری کا بھی بتایا جو اپنے پچھلے سوال میں، اسی طریقے سے آگے جو سوالات آتے جا رہے ہیں ان کو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی بھی جو بیچ میں جو ذہنوں میں کچھ اشکال ہوتے ہیں، عموماً ہوتے ہیں لوگوں کے جو نہیں سمجھ پاتے، تو وہ الحمدللہ حضرت جب جواب دیتے ہیں تو بآسانی کلیئر ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ تو آج بھی ایک سوال ہے جس پہ اعتراضات بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو عام انسان کی سمجھ سے ذرا بالا تر ہے، اور عموماً اس سوال کا تعلق عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استخارے کے بارے میں نہیں جانتے۔ سوال جو ہے میرا حضرت سے، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ ہے استخارے سے ریلیٹڈ ہے کہ استخارہ خود کرنا جائز ہے یا خود کیا جا سکتا ہے؟ ایک دوسرا جو پوائنٹ ہے اسی سوال کا، آیا استخارہ دوسروں سے کروانا اسلام میں یہ جائز ہے؟ تیسرا جو تسبیح سے استخارہ کیا جاتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عموماً لوگ جو حساب نکالتے ہیں، تشخیص کہہ لیں، تشخیص جو کرتے ہیں، یہ شرعی جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ استخارہ خود کرنا بھی جائز ہے، دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے، اور استخارے کا اصل مطلب ہوتا ہے مشورہ، اور آپس میں مشورہ کرنا کسی کام کے لیے کسی ماہر سے کرانا تو مشورہ تو ٹھیک ہے۔ اصل استخارے کا مقصد سمجھے کہ استخارہ کیا کس کے لیے جاتا ہے۔ استخارہ ہمیشہ انتظامی امور کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، بہت سے فضائل استخارے کے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، نقصان کے جو استخارے سے کام کرتا ہے۔ یعنی یہاں سے نقصان بمراد یہ ہے کہ اگر دنیا تو آخرت سے بچائے، بڑے سے بچا لیتا ہے، چھوٹے کبھی لوگوں کو ہوئے تو بڑے سے اللہ بچاتا ہے، چھوٹے میں اس کو مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب استخارہ خود کرنا ضروری یا استخارہ سیکھنے کی چیز ہے یا نہیں، ایک سوال ہے۔ تو استخارہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ علم ہے، ہر کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔ ٹھیک، صحابہ کیونکہ حضور سے سیکھتے تھے، اور اس پر ایک روایت ہمیں اب مل گئی اور یہ مولانا بھی آپ کو بیان کریں گے، پہلے ہماری بھی ہے لیکن اب جب حدیث آ گئی تو اس کے بعد تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ سیکھنے کی چیز نہیں۔ اس لیے ماہر کا مشورہ اور عامی کے مشورے میں بڑا فرق ہے۔ ذرا جامع المسانید کی روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ عن ناصح بن عجلان عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ پورا ترجمہ ابو حنیفہ سے۔ ابو حنیفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ناصح سے، ناصح ابن عجلان سے، اور ناصح ابن عجلان روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، تمام کاموں میں اس طرح سکھاتے تھے، اتنے اہتمام سے، کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسا کہ قرآن کریم کی سورت ہمیں سکھاتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی کہ یہ سیکھنے کا علم ہے ٹھیک، علماء کا۔ اب رہا یہ کہ تصویر، اس کے علاوہ بھی کوئی استخارہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس میں امام محمد میں روایت موجود ہے، اور وہ میراث کے باب میں، تو یہ ابھی مولانا پڑھتے ہیں۔ تو ہر چیز کے پیچھے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ دلائل کے ساتھ چلتا ہے، بغیر دلیل کے نہیں چلتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن حنزلة بن عجلان الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسي قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما صلى صلاة الظهر قال يا يرفاء هلم ذلك الكتاب لكتاب كان كتبه في شان العامة يسأل عنه ويستخبر الله هل لها من شيء فأتى به يرفع ثم دعا بتور فيه ماء أو قدح فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله أقرك لو رضيك الله أقرك. عبد الرحمن ابن حنزلہ ابن عجلان زرقی نے بیان کیا ہے کہ مجھے قریش کے ایک ضعیف العمر آزاد کردہ غلام ابن مرسی نے بتلایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا جبکہ آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، تو آپ نے اپنے خادم یرفا کو فرمایا کہ اے یرفا وہ کتاب لے آؤ، وہ تحریر لے آؤ۔ آپ نے پھپھی کی وراثت کے سلسلے میں تحریر کی تھی تاکہ اس کے متعلق لوگوں سے استفسار کریں اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں کہ کیا پھپھی کا کچھ حصہ بنتا ہے یا نہیں۔ یرفا وہ کتاب اٹھا لائے، پھر آپ نے پانی کا ایک تھال منگوایا اور اس سے اس کتاب پر لکھی تحریر کو دھو ڈالا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تو تیرا حصہ قائم کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تو تیرا حصہ نہ مٹاتا۔ اب صاف بات ہے کہ یہاں جو استخارہ کیا جا رہا ہے ایک تحریر کو پانی میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ وراثت کے باب میں ڈالا جا رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اب علماء کے لیے علم میں استخارہ مسائل میں مفتیان کرام کے لیے اور ڈاکٹر کے لیے امراض کے لیے تو یہ سب ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے کہ یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے، تو بغیر حوالے کے باتیں میں نے آپ کو کہا کہ مولوی شیخ چلیوں کا حال، مولوی شیخ چلی اسی طرح لگا رہتا ہے، آگے سے کہتے ہیں جی نہ دلیل ہے نہ کچھ ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح چیز آپ آگے ٹرانسفر کریں حوالوں کے ساتھ، تقریروں سے نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، یہ مذہب ذاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذاتی رائے کو دین میں دخل نہ دو، آپ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے تو حوالہ جات کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح اب امور انتظامی امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے مشورہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہاں ایک مفتی صاحب میں ہمارے تیز ہوں کہ حضرت یہ تو خبر ہے، میں نے کہا مولانا اگر یہ خبر ہے تو قطعی خبر کا انکار تو ویسے بھی جو ہے نا انسان کے ایمان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے، اس پہ شک بھی نہیں، یہ مشورہ ہے کسی کے، یہ رائے ہے اور رائے میں خلیفہ جو ہے نا انتظام کے لیے بنایا جاتا ہے کہ نظام کے تحت، تو اللہ تو محتاج نہیں ہے بے شک، تو ایک نظامی طور پر اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ آگے سے فرشتوں کی رائے کیا ہے؟ قالوا اتجعل قالوا فيها اتجعل فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو ایسے لوگ کو بنا رہا ہے جو خون بہائیں گے اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں ونحن نسبح بحمدك بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف بھی کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر یہ اصل ہے، اسی طرح سورہ شورا پوری ایک صورت نازل ہوئی ہے کہ آپ آپس کے معاملات میں مشورہ کریں اور مشورے کے لیے ماہر ایسے نہیں کہ اہل غیروں سے آپ بیٹھ کے جو ہے نا مشورہ کریں۔ شورا بھی جب بنائی جاتی تو ماہرین کی بنائی جاتی جو انتظام کو سمجھتے ہو، تو اس طرح پھر فن کے ماہر سے رائے کرنا کیوں منع ہوا؟ پھر ایک آیت اور ہے وشاورہم فی الامر، جی اسی سورج اس میں یہ نہیں سمجھ قرآن کیا ہے؟ سورہ شورا اس پہ نازل ہے، نام بھی سورہ شورا ہے پورے، اگر ایک تو ایک آیت ہے لیکن پوری نہ سورت کا نام شورا رکھا گیا۔ تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہ شروع سے ماہرین صحابہ بھی کوئی مشورہ کرتے حضور کے پاس جاتے ہیں، رائے دیتے، اور رائے کا ایسا بھی احترام ہوتا تھا اگر حضور کی رائے ہوتی ہو نہ مانتے تو حضور ناراض بھی نہ ہوتے۔ اسی طرح تشخیص کرنا تو کہ بھائی جی اب ہمیں پتہ ہے بعض لوگ مزاج ہیں، طبائع، فراست بزرگوں کی بڑی قوی ہوتی ہے، وہ انسان کے چہرے کو دیکھ کے جیسے پہلے قیافہ شناس سے پوچھا جاتا، یعنی نسب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے تو آپ بڑے خوش تھے، حالانکہ حضور ہے، فرمایا کیا کہ فلاں ہے نا قیافہ شناس، وہ کہتا ہے کہ اسامہ کے قدم جو ہے نا زید کی،
اسامہ کی قدم. اسامہ کے قدم، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اسامہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو قدم ہے یہ باپ کے قدم پر ہے، اسی طرح جیسے والد کے قدم ہے. یہ حلالی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت انہوں نے کیافہ شناسی سے کیا کہ اسے نسب ثابت ہے. ماشاءاللہ. تو اب وہ کس چیز سے اور کیافہ شناسی، اور حضور اس سے خوش ہوئے. اب یہ اس نے اپنی رائے علم سے پیش کی اور حضور کا خوش ہونا اس علم کی تصدیق کر رہا ہے. واہ کیا بات ہے، خوب. اب یہی ہے کیافہ شناسی میں مثال کے طور تو یہی، اگر کوئی رشتہ یا کسی چیز کا تو اس کو کسی ماہر کو تو اس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ آدمی، یا اس کے علم کے حساب سے اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس مشورے کو آپ غلط کیسے کہہ سکتے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے ماہر گزرے ہیں. تو ماہر سے مشورہ کرنا منع نہیں ہے، نہ اس سے استخارہ کروانا منع ہے. خواہ خود بھی کر سکتے اگر تمیز اس کو پتہ ہو، کیونکہ پھر بزرگوں نے جو سے. لیکن یہاں ایک جگہ بزرگ کی رائے اور ایک جگہ صحابہ کے ہم سیکھتے تھے. تو جب صحابہ نے سیکھا ہے تو پھر دنیا میں کون پیدا ہوگا جس کو بغیر سیکھے حاصل ہوگا. اللہ اکبر، بے شک کیا خوب کہی حضرت. تو حضرت یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی، مگر کچھ ہوتے ہیں جو میری طرح کوڑ دماغ کے ہوتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. عموماً بار بار سنتے بھی تو عموماً ایسی چیز ہے وہ ذہن میں اٹک جاتی ہے کہ یار آپ لوگ تسبیح پہ تو استخارہ کر رہے ہو. جیسے کہ کوئی بھی آ جاتا ہے اعتراض کرنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ ہمارے پاس یا آپ لوگوں کے پاس بھی آیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو حضرت وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جو تسبیح ہلا کر جو استخارہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ تو آپ جنات سے پوچھ رہے ہیں یا آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے پھر کیا کہا جائے؟ ہم کہاں سے پوچھ رہے ہیں؟ ہم ماہر تمہیں کیوں بتائیں؟ یہ سمجھ گئے؟ ہم جہاں سے بھی پوچھ رہے ہیں، جتنے بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے سر عام تو نہیں ہوتے. تیرا کام ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. ہاں بھائی آپ کو مل رہا ہے صحیح تو بات ٹھیک، ہے. صحیح. اب جو کہتا ہے کہ جو کیفیاتی چیز کو تم باتوں سے تو واضح نہیں کرو گے. آپ آ جاؤ، آپ کو بھی سکھا شاذلی بن جاؤ، شاذلیوں کی تسبیح ہوگی تو کام کرے گی. اب ہر کسی کی تسبیح تو کام نہیں کرے گی نا. سبحان اللہ. آصف بن برقیہ نے اسم اعظم پڑھا، تخت حاضر ہو گیا. تو اسم اعظم سے جب تسبیح تخت حاضر ہو سکتا ہے تو تسبیح بھی ہو سکتی ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس بات ہے شاذلیوں کے ہاتھ میں ہو تو پھر چلتی ہے. کیا بات، شرط ہونا شاذلی ضروری ہے. شاذلی آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارے سب کے شرط ہونا نہیں ہے، مگر شاذلی ہے. ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے اور ہمارے سلسلے میں یہ چیز موجود ہے اور ہم سکھا بھی رہے، اور آج تک مشاہدہ ہے کہ الحمدللہ. باقی 100% تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں، مگر یہ کہ 90% تم ہمیں رزلٹ نہیں دے سکتے. اس لیے جب بسا اوقات لوگ گلے بھی کرتے ہیں کہ یار آپ کے شاگرد بڑے سخت ہوتے ہیں، عجیب سے سوال کرتے ہیں. بات سوال یہ کہ آپ ایسے سوال نہ کرو، وہ جواب نہیں دیتے. انسان کا رویہ حال طاری ہو جاتے ہیں. ہم سے آ کے پوچھ لو. یہ بات ہے. اب بسا اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا حضرت کہاں سے فارغ ہے. اچھا. تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ اپنے ایسا کرو کہ اپنے ہمارے حضرت سے بات کر لو. اس نے کہا تمہارا حضرت یعنی جو معترض 25 اکیلا قابو میں آنے والے 25 منجے مفتی بیٹھیں گے تو تب قابو میں آئے گا. یعنی 25 منجے مفتی کے ان کے سامنے بیٹھیں گے تب جا کے وہ قابو میں آئے گا. یہ آپ مان رہے ہو کہ کہیں 25 مفتی اور اکیلا یہ، اور پھر بھی کہتے ہو کہ جی کہاں سے فارغ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر یہ دلیل کیوں دیتے ہو جب آپ ایک آدمی کو خود کہہ رہے ہو کہ جی میں 25 لوگوں سے قابو نہیں کر سکتے اس کو، وہ بھی منجے ہوئے لوگ ہوں گے. تو آپ نے اس کو 25 کے برابر کر دیا، اور یہ بھی کہہ رہے کہ 25 قابو کریں گے، میں اکیلا نہیں کر سکتا. پھر لوگوں سے آپ پوچھتے ہو کہ یار یہ کہاں سے فارغ ہے، تو ادھر آؤ نا، ہم تمہیں دکھا دیں گے کہ فراغت کی کتنی سندیں پڑی ہوئی ہے، حدیث کی کتنی سندیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ہم آپ کو دکھائیں گے. ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں سیکھا ہے، ماشاءاللہ. اور دین کے نام سے تو جھوٹ بولنا یہ تو ایسے ہی حرام ہے. بالکل. الحمدللہ جو ہے سچ ہے وہ دکھائیں گے کہ یہ لو یہ بزرگوں کے اسناد ہمارے پاس موجود ہے. اب اپنے کو وہ نہ کرنا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پتہ نہ ہو. تو یہی وجہ کہ یہ فن ہمارا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ، اور اس میں تحدیث نعمت کے طور پہ بھی کہتے ہیں میں مقلد بھی نہیں ہوں کسی کے لیے. ماشاءاللہ. کہ ایک شہم یہ آج تک یہ جتنے دلائل دیے کسی نے آپ لوگ دے رہے، اور اپنی فقہ کی کتابوں سے دے رہے، امام ابو حنیفہ کے مذہب سے دے رہے، باقی کہیں سے نہیں دے رہے. یہ جامع المسانید امام موطا امام محمد ہمارے مذہب کی کتابیں موجود ہیں. تو بات یہ کہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو تسلیم کیا. بس مفتی جو ماہر نہیں اس کے ساتھ بس اتنا ہی کام کیا کہ جائز ہے کہ ناجائز، جائز ہے، ختم بات. وہ فتویٰ جب جاری کرے کہ جی ناجائز ہے، وجہ فرمایا. تو بس اس کا دو فرق ہے. ہم نے اللہ سے براہ راست کیا تو استخارہ ہے، آپس میں کیا تو استشارہ ہے.
آپس میں کیا استشارہ ہے اور اللہ سے براہ راست اللہ سے براہ راست کیا تو استخارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اور اگر مخلوق نے آپس میں کیا تو استشارہ ہے۔ تو استشارہ مشورہ، تو لوگ اس کو استخارہ کہتے ہیں، یعنی مشورہ لینا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو کسی ماہر سے مشورہ بنا نہیں۔ اب یہ ماہر تسبیح کے ذریعے کرے یا ڈنڈے کے ذریعے کرے، اس کی مرضی ہے۔ کیا بات کہی، کیا بات کہی، لاجواب کر دیا، بہت خوب۔ تو جیسے بھی آپ نے بیچ میں کہا کہ آپ کے شاگرد سخت ہیں، تو کیا آپ لوگ سختیاں رکھتے ہیں کہ کوئی آپ لوگ اتنا سخت مطلب رکھیں؟ ویسے تو آپ لوگوں پہ بڑا رشک آتا ہے کہ آپ لوگ مطلب ماشاء اللہ، اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا۔ سب سے بڑی خاص بات جو اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو بخشی کہ آپ حضرت کے خلیفہ ہیں، پھر اللہ نے آپ لوگوں کے سینے میں علم اتارا ہے، تو ہمارے لیے تو بڑے قابل احترام ہے۔ آپ لوگوں سے ہی امت کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ آپ لوگوں سے کروائے حضرت کی دعاؤں کے فیض کی برکت سے، آپ لوگوں سے اللہ ان سب کی اصلاح کروائے جو بدگمان ہیں، جو بدگمانی کے ساتھ لا علم ہیں، مجھ جیسے جاہل بھی ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ جاہل وہ نہیں ہوتا، آج کل تم گالیوں میں استعمال کرتے ہیں، جاہل وہی ہے میرے نزدیک کے علم نہ رکھتا ہوں، ایسے ہی وہ لا علم ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جاہل کا اصل جو مقصد ہوتا ہے نا، جو علم رکھتے ہوئے بھی انکار کرے، واہ، جو حق جانتے ہوئے بھی انکار کرے، اس کو ابو جہل کہا گیا۔ ابو جہل کہا گیا، یہ تو حضرت اور جو ہے نا، اور اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جانتے ہوئے جو انکار کرتا ہے اصل جاہل یہ ہوتا ہے۔ بات ہو گئی، بات ڈن ہو گئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جیسے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، تفصیلی جواب، تفصیلی حدیث اور کے معذرت کے ساتھ وہی آیت بھی در فٹ آ جاتی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو جانتے ہوئے بھی بار بار رد کرتا ہے تو یہ بلا اعتراض ہے۔ تو جاہل اصل اس وجہ سے پتہ بھی ہے تمہیں شریعت کو، پھر بھی اعتراضات کر رہے ہو۔ اللہ تو جاہل کس کو کہ ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ حضور نبی ہے؟ بے شک، کوئی شک نہیں اس میں، مگر جہل جانتا تھا، سرکش کافر تھا، معزز شخصیات میں اس وقت شمار ہوتا تھا اس کا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا، ابو جہل سب جاہلوں کا باپ۔ جاہلوں کا باپ، پھر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حق کو جانتے ہوئے انکار کرنا اصل جاہل یہی ہے۔ آئے ہیں، اور ایسے ہی جاہل کے بارے میں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام۔ سلام۔ تو ناظرین، مجھے تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ پورا ایک تشریح مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ جتنی باریکی سے، جتنی صفائی سے جواب دیا گیا حدیث کے حوالوں سے۔ مفتی کرام بیٹھے ہوئے ہیں، زبیر بھائی نے جو حضرت نے فرمایا انہوں نے ثابت کیا، تو وہ والی بات ہے کہ خود کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صالحین کے، شہداؤں کے اور صدیقین کی صف میں شامل کر، نہ ہی کہ آپ جب ایک چیز جانتے ہوئے ہم کوئی، میں کسی ایک کو نہیں ٹارگیٹ کر رہا، میں نہیں جانتا، میں ایک بات کر رہا ہوں عوام کے لیے، SNZ کے پلیٹ فارم سے عوام کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ جان جاتے ہو، جب آپ کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگلا صحیح کہہ رہا ہے، تو اپنی انا پرستی میں جاہلوں کے صف میں شامل نہ ہوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جاہلین کے صفتوں سے دور فرما، صالحین، صدیقین، شہداء کے صفتوں میں شامل فرما۔ علم روشنی ہے، اور اللہ یہ روشنی سب کے دلوں میں اجاگر کر، اس پلیٹ فارم کے ذریعے، شیخ کی دعاؤں کے ذریعے، اور ان کے خلفاء اور علماء کرام کے ذریعے۔ تو سب سے ریکویسٹ بھی ہے، جتنے علماء کرام ہیں، جو بھی ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مجھے، میری ٹیم کو، میرے مہمانوں کو، حضرت کو دیں اجازت، اور آپ اپنی قیمتی رائے، کوئی ایسا سوال جو آپ کرتے ہیں اور تھک گئے، سمجھ میں نہیں آتا ہو، تو امید ہے اللہ رب العالمین سے جب وہ آپ کریں گے تو مثبت آپ کو جواب ملے گا۔ تو ہمیں دیں اجازت، چینلز کو کریں سبسکرائب، اپنی قیمتی رائے دیں کمنٹ میں، جا کر بیل آئیکن پر جا کر آل پر کلک کریں، تو انشاءاللہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے، علم کا سفر چلتا رہے گا، اور ایک دن منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔